حضور پاک علیہ السلام کے سامنے جنت پیش کروا دیا، جنت کا درخت مصطفیٰ کے سامنے ہے، انگوروں کا جنت کا خوشہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آقا علیہ السلام چاہتے اس کو زمین پر لے آتے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر معراج کیوں کروائی؟ معراج اس لیے کروائی تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو حضور کی معراج کے پیغام دے سکے۔ جہاں سائنس اپنی انتہا کو پہنچ جائے وہاں مصطفیٰ کا پیغام معراج یہ بتا رہا ہوگا کہ پھیلائے ہوئے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ بارگاہ رب العزت میں پہنچتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، 9 مرتبہ پہنچ کر نمازوں میں تخفیف کروائی۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب نہ میرا قول بدلے گا نہ آپ کی درخواست رد کی جائے گی، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے میں ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا۔ تعالیٰ عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہے، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگ گیا، نماز کسوف ادا فرما رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، صحابہ پیچھے ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو آگے بڑھایا اور ہاتھ پیچھے کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ کو نماز کی حالت میں ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ آپ کسی چیز کو اپنے ہاتھ میں لے کر واپس کر دیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جنت کا ایک انگوروں کا خوشہ اپنے ہاتھ میں لیا تھا، اگر میں اس کو زمین پر لے آتا قیامت تک تم اس کو کھاتے رہتے، کبھی وہ ختم نہیں ہوتا۔ حضور پاک علیہ السلام اپنے مصلی پر کھڑے ہیں، آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی حضور پاک علیہ السلام کے سامنے جنت پیش کروا دیا، جنت کا درخت مصطفیٰ کے سامنے ہے، انگوروں کا جنت کا خوشہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آقا علیہ السلام چاہتے اس کو زمین پر لے آتے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس انگوروں کے خوشے کو وہیں چھوڑ دیا، اگر میں وہ زمین پر لے آتا قیامت تک تم اس کو کھاتے رہتے، کبھی وہ ختم نہیں ہونے پاتا۔ یا آقا علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ کا ایک کمال درجہ ہے، اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام کی بلندیاں عطا فرمائی۔ پھر معراج کیوں کروائی؟ معراج اس لیے کروائی تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو حضور کی معراج کے پیغام دے سکے۔ جہاں سائنس اپنی انتہا کو پہنچ جائے وہاں مصطفیٰ کا پیغام معراج یہ بتا رہا ہوگا کہ پھیلائے ہوئے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور پاک علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں، اسلام کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں سائنس جہاں بھی ترقی کر کے اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے اس سے پہلے قرآن مجید میں اس کا پیغام مل جائے گا، اس سے پہلے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں واضح طور پر سائنس کو رہنمائی مل جائے گی۔ یہ زمانہ سائنس کا ہے، ٹیکنالوجی کا ہے، ترقی کا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا، نہ حضور پاک علیہ السلام سے پہلے کوئی وہ سواری پر سوار ہوئے، نہ آپ کے بعد وہ سواری پر کوئی سوار ہوں گے۔ براق اس سواری کو کہتے ہیں تا حد نظر وہ اپنی رفتار کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، تو پھر وہ آسمانوں کے سفر کی باتیں بھی احادیث میں موجود ہے۔ وقت بہت تنگ دامنی کا شکوہ کرتا ہے، لیکن میں حضور پاک علیہ السلام کے اس واقعے معراج سے پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب سائنس اپنی ترقی پر ہوگی آقا کا یہ معراج کا معجزہ ان کو بتا رہا ہوگا۔ آج 1 سیکنڈ کو بھی تقسیم کرنے دنیا نکلی ہے، اب آقا جب معراج پہ گئے ہیں تو پھر وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، مصطفیٰ ہے تو کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ روایت ملتی ہے دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، وضو کا پانی بھی خشک ہونے نہیں پایا تھا، اتنا سفر طے کر کے مصطفیٰ گئے بھی ہیں آئے بھی ہیں، تحفے بھی لے گئے ہیں تحفے بھی لے آئے۔ پروردگار پوچھتا ہے محبوب تحفہ کیا لائے ہو؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پیغام اللہ کے محبوب بارگاہ مصطفیٰ میں نذران عقیدت اپنے ساتھ اپنی امت کو بھی شامل کر کے فرماتے ہیں مولا یہ تحفہ ہم تیرے دربار میں لے آئے ہیں۔ فرشتے بھی وہ منظر دیکھ رہے ہیں، سدرۃ المنتہا سے پہلے فرشتوں کا منظر ہے، وہ سارا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ تحفے تحائف
دیے جا رہے ہیں. سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں دی گئی, نماز کا عظیم تحفہ دیا گیا, 50 نمازیں دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اندازہ ہے میری امت بہت مختصر 2 وقت کی 3 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پائی. محبوب ہم سمجھتے ہیں آپ کی امت پر بھی بڑا شاخ گزرے گا. آقا علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں پہنچتے ہیں, 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ نہیں, 9 مرتبہ پہنچ کر نمازوں میں تخفیف کروائی. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب نہ میرا قول بدلے گا نہ آپ کی درخواست رد کی جائے گی. آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے, میں ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا. اللہ نے یہ تحفہ دے کر فرما دیا. اب حساب کر کے دیکھیں, 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نمازوں کو سنن واجبات کے ساتھ اگر پڑھو گے, 5 وقت کی نمازوں کا اگر حساب بھی لگا لو گے تو 24 گھنٹوں میں صرف 1 گھنٹہ لگے گا. پوری ایمانداری کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد بھی 1 گھنٹہ لگے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام عطا فرمایا کہ محبوب آپ کی امت پر کرم نوازی ایسی ہے, محبوب نہ میرا قول بدلے گا نہ آپ کی درخواست رد کی جائے گی. 9 مرتبہ آقا علیہ السلام اپنی خودی سے بارگاہ پروردگار میں پہنچ کر نمازوں کی تخفیف کروائے. یہ پیغام تھا کہ پہلے تو میں نے بلایا تھا, اس کے بعد جب میرا مصطفیٰ چاہے میری بارگاہ میں چلے آئے. یہ پیغام تھا واقعی معراج کا. حضور پاک علیہ السلام کی یہ معراج بتا رہی ہے دنیا کو. آقا علیہ السلام اس معراج کا کچھ حصہ تعبیر کے ساتھ بیان فرمایا. الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومن کے لیے معراج ہے. اور بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ اگر قریب کوئی مقام ہے تو وہ حالت سجدہ ہے. جب جبین نیاز خم کر لیتا ہے, پروردگار کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے تو وہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو گویا یہ تحفہ معراج لے کر آقا علیہ السلام آئے اور امت کو تعلیم فرمائی. یہ 5 وقت کی نمازیں ہمیں ملی تو ثواب کے درجے میں کوئی کمی نہیں آئی. پروردگار نے فرمایا کہ 5 ہوگی لیکن ثواب 50 کا دیا جائے گا. تو واقعی معراج میں تحفے تحائف اس طریقے سے دیے گئے. نماز بھی معراج کا تحفہ ہے آج جو ہمیں دیا گیا. تو الغرض سائنس اپنی ترقی پر جانے کے بعد حضور کا یہ واقعہ معراج یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے رازوں میں کا ایک بڑا راز ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, پاک ہے وہ ذات جس نے عبد خاص کو رات کے ایک مختصر حصے میں سیر کروائی. اب اس کی اگر میں تفسیر کرنے جاؤں فزکس کے اعتبار سے اس کے بہت ساری تفسیر بنے گی. کس طرح سے اسپیس کی باتیں ہو رہی ہے, لامکاں کی باتیں ہو رہی ہے, من اور الہ کی باتیں ہو رہی ہے, بہت اس کی تفسیر ملے گی, بہت تشریح ملے گی. اور آج سائنس پڑھنے والوں کو یہ آیت مبارکہ اس طرح سے راز کھولے گی کہ 100 سال پہلے سائنس یہ کہہ رہی تھی کہ اس کا تصور نہیں ہے, آج کہہ رہی ہے کہ ممکن ہے, یہ ہو سکتا ہے. ہم انہیں بتاتے ہیں ہو سکتا نہیں, ہو چکا ہے. واقعہ معراج کے پیغام دے رہا ہے کہ وہ واقعہ ہو چکا ہے. رات کے قلیل وقت میں اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی. لیلن تنوین کے ساتھ ہے, یہ نکیرہ ہے, بتا رہا ہے پوری رات کی بات نہیں ہو رہی ہے, رات کا ایک مختصر حصہ ہو رہا ہے, پوری رات کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس کے اندر تنوین نکیرہ کے ساتھ آیا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ رات کا ایک مختصر حصہ ہے. اللہ نے یہ سیر کروائی اور سیر کروائی اور اس لیے کہ اس کے ارد گرد کی نشانیاں دکھائے اور وہ برکتیں حاصل کی جائے. انہ هو السمیع البصیر, وہی پروردگار سننے والا ہے, وہی پروردگار دیکھنے والا ہے. یہ جو ہوا کی ضمیر پہنچ رہی ہے وہ بھی اس طرف اشارہ دیتی ہے.